محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، اعتکاف کی تیاری الحمدللہ چونکہ آج 19 روزہ ہے اور کل 20 روزہ ہے اور 20 روزے کو اعتکاف بیٹھنا ہے، اس لیے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کی تیاری فرما لیں۔ اعتکاف کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جن حضرات کا اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ ہے وہ اعتکاف کے فضائل کا مطالعہ کریں۔ اعتکاف بیٹھنے کے کون کون سے فضائل ہیں، کون کون سے فائدے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کون کون سی بشارتیں ہیں، تاکہ اعتکاف بیٹھنا آسان ہو جائے۔ جب کسی کام کے فائدے سامنے ہوتے ہیں، نفع سامنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ فضائل کا استحضار کریں، اگر پڑھے لکھے ہیں تو مطالعہ کریں، اگر مطالعہ نہیں کر سکتا تو علماء کرام کے بیانات موجود ہیں، وہ بیانات سنیں کہ اعتکاف سنت اعتکاف بیٹھنے کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ مثلا ایک حدیث پاک میں آیا ہے، مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے وہ اتنی بڑی فضیلت کے اعتکاف ہے، سنت اعتکاف کے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے، کتنی بڑی فضیلت۔ اسی طرح اعتکاف کے فضائل ہمارے سامنے ہوں، اعتکاف کے فائدے ہمارے سامنے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ان کا پتہ ہو، تاکہ ہمارا اعتکاف ضائع نہ ہو۔ اعتکاف کے آداب کیا ہیں، کون سے آداب ہیں، اعتکاف کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے فارغ کر لیں کہ 1-2 دن رہتا ہے تو ابھی سے ہم تیاری کر لیں کہ اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر لیں۔ کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی ضروریات ہیں وہ خرید لیں، اور اپنے صفائی کر لیں، حجامت بنوا لیں، غسل کر لیں، پاک صاف کپڑوں کے انتظام کر لیں۔ اسی طرح جو اعتکاف کی ضروریات ہیں ہمیں پیش آتی ہیں ان کو ہم پورا فرما لیں، تاکہ اطمینان ہو جائے، اطمینان نصیب ہو جائے، مطمئن ہو جائیں۔ اس کے بعد اعتکاف کے متعلق آپ حضرات فضائل سنتے رہتے ہیں، ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ 1 دن کا نفل اعتکاف آدمی بیٹھ جائے، نفل اعتکاف 1 دن، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 2 خندق دور فرما دیتے۔ 1 خندق اتنا وسیع ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کی مسافت۔ تو یہ ایک دن نفلی اعتکاف کا یہ ثواب ہے، اور رمضان المبارک میں آخری عشرے کے سنت اعتکاف کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، فرصت عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، تو اس کو غنیمت سمجھے، اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس۔ پھر یا نصیب قسمت آئندہ سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ شیطان ہمارا زبردست دشمن ہے، پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو نیکی کا ارادہ بھی نہ کرنے دے۔ اگر آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو یہ ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 20 روزے کو سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی اعتکاف بیٹھ جائیں، اب اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ان کا ارادہ تھا کہ ہم اعتکاف بیٹھیں، شیطان ان کو جو ہے نا مؤخر کرتا رہا، ان کو سست کرتا رہا، ابھی تو وقت ہے، ابھی وقت ہے، وقت گزر گیا۔ کسی کو کہتا ہے چلو آئندہ سال بیٹھ جائیں گے، اور کوشش ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے اس کو روکوں۔ چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں، بہت بڑی ضرورت بنا کے بڑی آپ کی مصروفیات ہیں، بڑی بہت کام آپ کے رہتے ہیں، حالانکہ پہلے کچھ اس کو یاد ہی نہیں ہوتا۔
نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی ضروریات، چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑے پرابلم بنا کر سامنے پیش کرتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے بڑے مسائل ہیں. آپ کے میرے بھائی دوستو بزرگوں، کوئی مسائل نہیں ہیں. ایک شرعی مجبوری ہوتی ہے، وہ بے شک مجبوری ہے. باقی دنیا کے کاروبار ہیں، کام ہیں، یہ تو چلتے رہیں. یہی تو مجاہدہ ہے نا. ایک آدمی فارغ ہو تو وہ تو کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ مصروف ہو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دے. یہ قربانی ہے، یہ مجاہدہ ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، کوشش فرما لیں کہ آج 19 روزہ ہے، کل 20 روزہ ہے. 20 روزے کو اعتکاف بیٹھنا ہے تو ابھی سے تیاری بھی فرما لیں اور اس کا مطالعہ بھی فرما لیں اور ضروریات بھی اپنی پوری فرما لیں اور بڑے اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.